صبح کا وقت تھا اور حویلی نما گھر میں غیر معمولی گہما گہمی تھی۔ کچن سے پراٹھوں اور آملیٹ کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر، جو ہمیشہ کی طرح وقت کا پابند تھا، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا نہایت وقار کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی استری شدہ خاکی وردی اس کی شخصیت کو مزید روبدار بنا رہی تھی، اور میز پر رکھی ہوئی اس کی پولیس کیپ اس کے ڈسپلن کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دوسری طرف سیڑھیوں سے کسی کے تیزی سے اترنے کی آواز آئی۔ یہ حفصہ تھی، جو ایک ہاتھ میں کتابیں پکڑے اور دوسرے سے اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی نیچے بھاگی چلی آ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ ماما ارسلان بھائی کہاں ہیں؟ میرا آج بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے اور میں لیٹ ہو رہی ہوں، حفصہ نے ہانپتے ہوئے اپنی والدہ سے پوچھا، جو کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ بیٹا، ارسلان تو کب کا نکل چکا ہے، اسے کسی کام سے جلدی جانا تھا، اس کی والدہ نے پریشانی سے جواب دیا۔ اوہو، اب میں کیسے جاؤں گی؟ ڈرائیور انکل بھی نہیں ہے اور باہر سے رکشہ ملنے میں بھی دیر ہو جائے گی، حفصہ نے روحان سی صورت بنا کر کہا اور اپنی گھڑی دیکھی۔ سکندر نے خاموشی سے چائے کے کپ میں سے سپ لیا، جیسے اسے شور شرابے سے کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ اپنی مخصوص سنجیدگی برقرار رکھے ہوئے تھا۔ اسی وقت سکندر کی والدہ وہاں داخل ہوئیں اور حفصہ کو پریشان دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے حفصہ بیٹا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ سکندر بھی تو ڈیوٹی پر نکل رہا ہے، یہ تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دے گا، تائی جان نے بڑی سادگی سے حل پیش کیا۔ یہ سنتے ہی سکندر کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ ایک لمحے کے لیے رکا، جبکہ حفصہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نہیں تائی جان، میں چلی جاؤں گی، سکندر بھائی کو دیر ہو جائے گی، حفصہ نے جلدی سے کہا۔ اسے سکندر کے سخت مزاج اور پولیس والے روب سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ سکندر نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اپنی گہری نظروں سے حفصہ کو دیکھا۔ مجھے دیر نہیں ہو رہی، میں وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچنے کا عادی ہوں، چھوڑ دوں گا، تم آ سکتی ہو میرے ساتھ، اس نے روبدار آواز میں کہا اور کرسی پیچھے ہٹا کر کھڑا ہو گیا۔ چلو شاباش، جلدی سے گاڑی پہ بیٹھو، ورنہ سکندر نے واقعی تمہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تائی جان نے حفصہ کو اشارہ کیا۔ حفصہ نے ایک بے بس نظر اپنی ماما پر ڈالی اور پھر ڈرتے ڈرتے سکندر کے پیچھے چل دی، جو اب تک اپنی کیپ پہن کر باہر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہ مختصر سا سفر اس کی زندگی میں کیا ہلچل مچانے والا ہے۔ سکندر کی چمچماتی سفید گاڑی اس وقت عجیب سی خاموشی میں تھی، جو حفصہ کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ سکندر نہایت سنجیدگی سے اسٹیئرنگ تھامے سامنے دیکھ رہا تھا، جبکہ حفصہ کھڑکی کے باہر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے باہر کوئی بہت بڑی فلم چل رہی ہو۔ سکندر نے ایک نظر سائیڈ مرر میں حفصہ کے پریشان چہرے پر ڈالی۔ اگر باہر گردن نکال کر دیکھو گی تو لوگ سمجھیں گے کہ میں نے کسی مفرور مجرم کو گرفتار کر لیا، تھوڑا آرام سے بیٹھو، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ حفصہ نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی، مفرور مجرم، میں اتنی معصوم لگ رہی ہوں اور آپ کو مجرم نظر آ رہی ہوں، حد ہے ویسے، وہ غصے سے بولتی آخری لائن منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ معصومیت؟ اور تم، جو لڑکی صبح 8 بجے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتی ہے، اسے معصوم کہنا معصومیت کی توہین ہے، سکندر نے ہلکے سے طنزیہ تبسم کے ساتھ کہا، جو اس کے سخت چہرے پر شاذ و نادر ہی آتا تھا۔ وہ تو ارسلان بھائی کی وجہ سے ہوا، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، آپ تو ایسے کہہ رہے جیسے میں کوئی پولیس کیس ہوں، حفصہ نے برا منہ بنا کر بسور لیا۔ فی الحال تو تم میری گاڑی میں ایک غیر ضروری بوجھ ہو جسے مجھے منزل تک پہنچانا ہے، سکندر نے گیئر بدلتے ہوئے نہایت سکون سے کہا۔ حفصہ کو آگ لگ گئی۔ بوجھ؟ اچھا تو روکے گاڑی، میں اتر جاتی ہوں، میں رکشہ کر لوں گی، ویسے بھی آپ کی اس گاڑی میں اے سی سے زیادہ آپ کے جملوں کی ٹھنڈک سے مجھے نزلہ ہو رہا ہے، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ سکندر نے گاڑی روکنے کی بجائے اس کی رفتار تھوڑی اور بڑھا دی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بیٹھی رہو حفصہ، اگر تم یہاں اتری اور میں نے تمہیں سڑک پر رکشہ ڈھونڈتے دیکھا تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں تھانے لے جاؤں گا، وہ اس کو دروازہ کھولتے دیکھ سخت لہجے میں بولا۔ حفصہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ تھانے؟ اپنی کزن کو؟ واہ بھائی واہ، لوگ سچ کہتے ہیں پولیس والوں کا دل نہیں، وائرلیس سیٹ ہوتا ہے، بالکل آپ کی طرح،
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چلتی گاڑی میں سے سکندر کو دھکا دے دے۔ اگر اسے دھکا دے دیتی تو خود کی جان بھی مشکل میں پڑ جاتی، اس لیے اپنا خیال تیزی سے نفی کر گئی۔ اور تم جیسی لڑکیوں کی زبان نہیں کینچی ہوتی ہے۔ سکندر اس کی بات پر بے اختیار مسکرا دیا۔ کم از کم میری زبان سے کسی کو ڈر تو نہیں لگتا؟ آپ کے تو سائے سے بھی لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، حفصہ نے چڑ کر کہا۔ اچھی بات ہے نا، راستہ صاف ملتا ہے، سکندر نے گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے روکتے ہوئے کہا۔ شکریہ اے ایس پی صاحب، دعا کروں گی کہ دوبارہ آپ کے ساتھ سفر نہ کرنا پڑے، حفصہ نے تنگ کر کہا اور تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر نکلتے ہوئے مڑی۔ دعا تو میں بھی یہی کروں گا، لیکن یاد رکھنا، مجرم جتنا بھی بھاگے آخر کار اسے قانون کی گرفت میں آنا ہی پڑتا ہے، سکندر نے شرٹس پاکٹ سے نکالتے آنکھوں پر لگائے اور شرارت سے بولا۔ حفصہ نے غصے سے پاؤں پٹکا اور گیٹ کی طرف بھاگی، جبکہ پیچھے گاڑی میں سکندر کے لبوں پر ایک گہری اور پر اصرار مسکراہٹ تھی۔ حفصہ تیزی سے قدم اٹھاتی اپنی کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں اس کی بہترین سہیلیاں مائرہ اور لائبہ پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے حفصہ کو غصے میں لال پیلے ہوتے آتے دیکھا، دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ خیر تو ہے، آج تو تم ایسے آ رہی ہو جیسے پیچھے پولیس لگی ہو، مائرہ نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ پولیس لگی نہیں تھی مائرہ، میں تو خود پولیس کی گاڑی میں آئی ہوں، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا جب حفصہ اپنا بیگ میز پر پٹکتے اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے زوردار آہ بھری۔ کیا پولیس کی گاڑی میں؟ کیوں؟ کیا تم نے کوئی بینک لوٹ لیا یا کسی کا قتل کر دیا ہے؟ لائبہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ او ہو، بینک نہیں لوٹا، میں اپنے تایا کے بیٹے سکندر بھائی کے ساتھ آئی ہوں، حفصہ نے بال درست کرتے ہوئے بیزاری سے جواب دیا۔ اے ایس پی سکندر، مائرہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی، وہی جو اتنے ہینڈسم ہیں لیکن جن کی تصویر دیکھ کر بھی بندے کو پسینے آ جائے۔ تم ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئی ہو، تم زندہ کیسے ہو؟ وہ تجسس سے بولی۔ ہینڈسم؟ خاک ہینڈسم، حفصہ نے منہ بنایا۔ وہ انسان نہیں، قانون کی چلتی پھرتی کتاب ہے۔ پورے راستے مجھے ایسے ڈانٹ رہے تھے جیسے میں کوئی مفرور اشتہاری مجرم ہوں، کہہ رہے تھے کہ تم گاڑی میں بوجھ ہو۔ تم سوچ سکتے ہو انہوں نے مجھے بوجھ کہا؟ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ سچی؟ ویسے حفصہ وہ ہیں تو بہت روبدار، پورے شہر کی لڑکیاں ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستی، اور تم ہو کہ ان سے لڑ کر آ رہی ہو، لائبہ کہتی ہوئی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے لڑکیوں، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے، اگر میں گاڑی سے اتری تو دفعہ 144 لگا کر مجھے تھانے بند کر دیں گے۔ میں تو بس یہ سوچ رہی تھی اگر میں نے وہاں گاڑی میں ایک اور جملہ بولا ہوتا تو شاید وہ مجھے ہتھ کڑی ہی لگا دیتے۔ حفصہ نے تھوڑا قریب ہو کر سرگوشی کی۔ ہتھ کڑی؟ ویسے اگر پولیس آفیسر سکندر جیسا ہو تو ہتھ کڑی لگوانے میں کوئی برائی نہیں ہے، مائرہ نے آنکھ ماری۔ مائرہ تم بھی نا، وہ بالکل بھی رومانٹک نہیں ہے، ان کے دل کی جگہ وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے اور دماغ میں صرف دفعات گھومتی ہیں۔ اللہ بچائے ایسے بدتمیز ہیرو سے، حفصہ نے شرماتے اور چڑھتے ہوئے اسے کتاب ماری۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھی کہ حفصہ کے فون پر ایک میسیج ٹکا۔ اس نے کھولا تو نام دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ لیکچر پر توجہ دو حفصہ، یونیورسٹی پڑھنے کے لیے ہوتی ہو، سہیلیوں کے ساتھ، میری برائیاں کرنے کے لیے نہیں۔ اور ہاں، چھٹی کے وقت میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، وقت پر گیٹ پر ملنا، ورنہ دفعہ یاد ہے نا؟ میسیج پڑھتے حفصہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ارے انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ان کی برائیاں کر رہی ہوں؟ کیا پولیس والوں کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہوتی ہے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ مائرہ اور لائبہ کہا لگا کر ہنس پڑی، جبکہ حفصہ کے دل کی دھڑکنیں زور پکڑنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سکندر سے ڈر رہی ہے یا اس کی اس دھمکی آمیز توجہ پر اسے اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی کا گیٹ چھٹی کے وقت طلباء و طالبات کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ حفصہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سکندر کو کوس رہی تھی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتے کیا ہے، 5 منٹ پہلے پہنچنے کا اتنا شوق ہے تو اب کہاں غائب ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے بیگ کندھے پر سنبھالا۔ ابھی وہ گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ کالے شیشوں والی سرکاری جیپ اس کے سامنے آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور سکندر کے مخصوص سپاٹ تاثرات سامنے آئے۔ 2 منٹ لیٹ ہو تم،
بیٹھو جلدی۔ اس کا لہجہ حکم نامے جیسا تھا۔ حفصہ نے غصے سے اسے دیکھا لیکن خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابھی گاڑی مین روڈ سے ہٹ کر ایک سنسان شارٹ کٹ پر مڑی ہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتی 2 موٹر سائیکلوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ سکندر نے فوراً بریک لگائی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حفصہ نے گھبرا کر پوچھا۔ نیچے جھک جاؤ حفصہ جلدی۔ سکندر کی آواز میں اب وہ مذاق نہیں بلکہ ایک پیشہ ورانہ سختی تھی۔ اچانک ایک گولی گاڑی کے ونڈ سکرین سے ٹکرائی۔ شیشہ چور چور تو نہ ہوا لیکن حفصہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ بری طرح کانپتے ہوئے سیٹ کے نیچے دبک گئی۔ باہر سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ سکندر بھائی پلیز کچھ کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حفصہ کی آواز سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ سکندر نے نہایت پھرتی سے اپنی پسٹل نکالی۔ اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہ تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون اور غصہ تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے حفصہ کا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما اور اسے ہلکا سا دبایا۔ حفصہ میری طرف دیکھو۔ اس کی آواز اس بار بہت نرم اور پر اعتماد تھی۔ حفصہ نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ سکندر کی نظریں اس کی آنکھوں میں گھڑی ہوئی تھیں۔ جب تک میں تمہارے پاس ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ سکندر کا وعدہ ہے۔ بس نیچے رہو اور آنکھیں بند کر لو۔ اس نے حفصہ کا ہاتھ سہلاتے نرمی سے کہا۔ اس کے لمس اور ان چند الفاظ نے جیسے حفصہ کے اندر اترتے خوف کو تھام لیا۔ سکندر گاڑی کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر نکلا۔ اگلے ہی چند سیکنڈز میں فائرنگ کا مقابلہ شروع ہوا۔ حفصہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے لیکن اسے سکندر کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ منٹوں بعد فائرنگ تھم گئی۔ سکندر نے دروازہ کھولا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا۔ حفصہ اٹھو، سب ختم ہو گیا، سکندر نے نرمی سے کہا۔ حفصہ آہستہ سے اوپر اٹھی اور بے اختیار سکندر کا بازو تھام لیا۔ وہ ابھی بھی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ سکندر نے دیکھا اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے۔ اس نے پہلی بار کسی تکلف کے بغیر حفصہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے حوصلہ دیا۔ تم بہت بہادر لڑکی ہو، عام لڑکیاں تو اب تک بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ وہ لوگ گولیاں چلا رہے تھے، حفصہ نے بھرسے لہجے میں کہتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ڈر مجرم کو لگتا ہے حفصہ، محافظ کو نہیں، اور آج تو میرے پاس دنیا کی سب سے قیمتی امانت تھی، میں ڈرنے کی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ سکندر نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور پرسکون لہجے میں بولا۔ حفصہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سکندر پھر سے وہی سنجیدہ افسر بن چکا تھا لیکن حفصہ کا دل جان چکا تھا کہ اس سخت وردی کے پیچھے ایک بہت حساس اور فکر کرنے والا انسان چھپا ہوا ہے۔ گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ میں داخل ہوئی تو حفصہ کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی سکندر نے گاڑی روکی، حفصہ نے فوراً دروازہ کھولنے کی کوشش کی تاکہ اندر جا کر سب کو اس ہولناک واقعے کے بارے میں بتا سکے، لیکن سکندر کی آواز نے اسے روک دیا۔ حفصہ رکو، اسے آگے بڑھتے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ سکندر بھائی، ہمیں اندر جا کر تائی جان اور ماما کو بتانا چاہیے کہ کیا ہوا ہے، وہ لوگ کتنے خطرناک تھے۔ اور حفصہ مڑتی ہوئی بولی، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف کی لہریں تھی۔ گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتانا، سکندر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں وہی افسرانہ روب واپس آ چکا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ آپ کو مارنا چاہتے تھے؟ حفصہ نے حیرت سے پوچھا۔ سکندر نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور گہرا سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو، اگر تم نے گھر میں بتایا تو سب پریشان ہو جائیں گے۔ تمہاری ماما تمہیں یونیورسٹی بھیجنا بند کر دیں گی اور میری ماں میری ڈیوٹی کو لے کر راتوں کی نیندیں حرام کر لیں گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ سب خوفزدہ رہیں؟ وہ نہایت نرمی سے بولا۔ نہیں، لیکن حفصہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی لیکن نہیں، یہ میری ڈیوٹی کا حصہ ہے، ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تم بس یہ سمجھو کہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا اس لیے دیر ہوئی، سمجھی؟ اس نے بہت لاپرواہی سے کہا، جیسے گولیوں کا چلنا اس کے لیے روز کا معمول ہو۔ حفصہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ شخص اتنا آئرن مین کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا؟ آپ کی جان خطرے میں تھی۔ وہ غصے سے بولی۔ فرق پڑتا ہے حفصہ، اسی لیے تو خاموش رہنے کو کہہ رہا ہوں۔ اب جاؤ، اپنا چہرہ صاف کرو، ایسا نہ ہو تمہاری آنکھیں تمہارا سارا سچ بول دے۔
سکندر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حفصہ کی طرف جھک کر کہا۔ حفصہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، تائی جان اور اس کی ماما وہیں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ آ گئی تم؟ بڑی دیر لگی، تائی جان نے مسکرا کر پوچھا۔ حفصہ کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا جو بالکل نارمل انداز میں پیچھے سے آ رہا تھا۔ وہ تائی جان، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، حفصہ نے اٹکتے ہوئے جھوٹ بولا اور تیزی سے سکندر کی طرف دیکھا جو اسے داد دینے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی موم، بس اسی لیے دیر ہو گئی، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، سکندر نے نہایت سکون سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حفصہ اپنے کمرے میں چلی گئی لیکن اس کا ذہن وہیں رکا ہوا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے گالوں پر ابھی بھی خوف کی زردی تھی لیکن اس کے دل میں سکندر کے لیے ایک عجیب سی فیلنگ پیدا ہو رہی تھی۔ اس رات حفصہ کو نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار سکندر کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ میرے پاس دنیا کی سب سے قیمتی امانت تھی۔ کیا وہ واقعی مجھے اپنی امانت سمجھتے ہیں یا یہ بھی ان کی کسی قانونی دفعہ کا حصہ تھا؟ اس نے سوچا۔ اتوار کی صبح حویلی میں ایک سکون امیز خاموشی لے کر آئی تھی۔ سکندر جو عام طور پر وردی میں ملبوس، ہاتھ میں کیپ اور سٹک پکڑے بھاگتا نظر آتا، آج گرے رنگ کے ٹریک سوٹ میں کافی پرسکون اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا لیکن اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ حفصہ جو رات بھر سکندر کے خیالوں میں کھوئی رہی تھی، آج کچھ زیادہ ہی سج سنور کر نیچے اتری۔ ہلکے گلابی رنگ کے لان کے سوٹ میں وہ کسی کھلے ہوئے پھول کی طرح تازہ دم لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ نیچے آئی اس نے دیکھا گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تائی جان اور اس کی ماما پڑوس میں کسی سے ملنے گئی تھی۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی تو سکندر کی آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ ناشتہ کر لیا یا آج بھی بوجھ بن کر کسی کے کندھے پر سوار ہونے کا ارادہ ہے؟ سکندر نے اخبار کے پیچھے سے شرارت بھری آواز میں کہا۔ آج اتوار ہے اے ایس پی صاحب، آج قانون کی دفعات تھوڑی دیر کے لیے معطل رہتی ہیں اور میں اپنا ناشتہ خود بنا سکتی ہوں۔ حفصہ چہرے پر شوق سے مسکراہٹ سجائے پلٹتی ہوئی بولی۔ وہ کچن میں چلی گئی لیکن چند منٹ بعد ہی اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سکندر کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ سختی نہیں تھی جو سڑک پر ہوتی ہے، بلکہ ایک ایسی چمک جو حفصہ کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حفصہ نے پراٹھے کے لیے پیڑا بناتے ہوئے پوچھا، حالانکہ اس کے ہاتھ تھوڑا کانپ رہے تھے۔ دیکھ رہا ہوں کہ جو لڑکی گولیوں کی آواز سے ڈر کر سیٹ کے نیچے چھپ جاتی ہے وہ کچن میں چھری کانٹوں سے کیسے نمٹتی ہے۔ سکندر شوق نظروں سے اسے دیکھتا ہوا ایک دم قریب آیا۔ میں ڈری نہیں تھی، میں تو بس احتیاط کر رہی تھی، حفصہ نے جھوٹا غصہ دکھایا۔ اچھا۔ سکندر اب بالکل اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے حفصہ کے ہاتھ میں بیلنا لیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ تمہاری آنکھیں اب بھی جھوٹ بولنے میں بہت گجی ہیں۔ اس دن تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ایسے کانپ رہا تھا جیسے کوئی چڑیا قید میں ہو۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اس کے کان میں جھک کر سرگوشی میں بولا۔ حفصہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ سکندر کا لہجہ اتنا مدھم اور محصور کن تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سخت گیر پولیس آفیسر ہے۔ آپ نے میرا ہاتھ تھاما تھا تاکہ میں ڈروں نہ، وہ صرف ہمدردی تھی۔ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ میں ہر کسی کا ہاتھ نہیں تھامتا حفصہ، اور نہ ہی ہر کسی کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالتا ہوں۔ کچھ رشتے سرکاری کاغذوں پر نہیں، دل کی دھڑکنوں پر لکھے ہوتے۔ سکندر نے حفصہ کے چہرے پر بکھری ایک لٹ کو آہستہ سے انگلی سے پیچھے کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ کچن کی فضا میں ایک عجیب سی تپش اور خوشبو بھر گئی۔ حفصہ کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں پولیس والوں کے پاس دل نہیں ہوتا، اس نے نیچی نظروں سے کہا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، ہمارا دل ہمارے پاس نہیں ہوتا، وہ تو اکثر کسی ضدی اور چنچل سی لڑکی کے پاس حراست میں ہوتا ہے۔ سکندر نے اس کی تھوڑی سی چہرہ اوپر کیا اور نرم لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ کیا آپ مجھے گرفتار کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ یعنی آپ کا دل بھی کسی کی حراست میں آ گیا؟ حفصہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ نہیں،
سکندر اس کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بڑی سنجیدگی سے بولا۔ حفصہ کی دھڑکنیں ساکت ہوئی تھی۔ میں تمہیں عمر بھر کے لیے اپنی حفاظت میں لینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس دن جب تم گاڑی میں ڈر رہی تھی مجھے احساس ہوا کہ میں دنیا کا ہر مجرم پکڑ سکتا ہوں، لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ نرم لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولتا حفصہ کا دل ایک بار پھر سے دھڑکا گیا۔ حفصہ نے پہلی بار سکندر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ بہت روڈ ہیں، بہت مغرور ہیں اور بہت بدتمیز بھی، لیکن آپ میرے پسندیدہ محافظ بھی ہیں۔ اس نے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے تھوڑا رک کر مسکراتے ہوئے کہا۔ سکندر نے کہا لگایا، وہ پہلی بار اتنے کھل کر مسکرایا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آج سے تمہاری تمام شرارتیں اور بدتمیزیاں میرے نام اور میری تمام دفعات تمہارے نام۔ وہ اپنی ہنسی روکتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اسی دوران باہر سے گاڑی کی آواز آئی، شاید گھر والے واپس آ گئے تھے۔ حفصہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور شرماتے ہوئے دوسری طرف مڑ گئی۔ ناشتہ جلدی بنانا ورنہ اگلی ملاقات تھانے کے لاک اپ میں ہوگی۔ سکندر نے جاتے جاتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حفصہ نے اسے پیچھے مڑ کر چمچہ دکھایا، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ آج کے اتوار نے اس کی زندگی میں محبت کے لیے نئے رنگ بھر دیے ہیں۔ وہ پولیس آفیسر جو اسے بوجھ لگتا تھا اب اسے اپنی پوری کائنات لگنے لگا تھا۔ اتوار کی وہ خوبصورت صبح کب تپتی ہوئی دوپہر میں بدل گئی کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ گھر کے بڑے لاؤنج میں تائی جان، حفصہ کی ماما اور تایا جان ایک سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھے۔ حفصہ کچن سے پانی لینے نکلی ہی تھی کہ اپنی ماما کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ بھائی جان مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، سکندر ہیرا ہے، اور اگر حفصہ اس کے گھر کی رونق بن جائے تو اس سے بڑی خوشی میرے لیے کیا ہوگی۔ حفصہ کی ماما خوشی سے کہہ رہی تھی، بس تو پھر ٹھیک ہے، میں آج شام ہی سکندر سے بات کرتا ہوں۔ دونوں بچپن کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں۔ تایا جان نے اطمینان سے سر ہلایا۔ حفصہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سکندر پسند تھا، بلکہ اب تو اس کے دل میں محبت کے دیپ جلنے لگے تھے، لیکن اس کی انا اور شوخی ابھی جوان تھی۔ اسے لگا کہ اس سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا گیا۔ اس نے سوچا اگر اس نے فوراً ہاں کر دی تو سب کہیں گے یہ تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ اس وقت مائرہ کا فون آیا۔ حفصہ نے جان بوجھ کر لاؤنج کے قریب کھڑے ہو کر بلند آواز میں بات کرنا شروع کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بڑے سن رہے ہیں۔ ارے نہیں مائرہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے آواز میں مصنوعی سختی پیدا کی۔ میں اور سکندر بھائی کبھی نہیں، وہ تو ایک اکھڑ مزاج پولیس والے ہیں، ہر وقت حکم چلانے والے۔ میں کسی ایسے انسان سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی جو بات بات پر دفعات جھاڑتا ہو۔ میرا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میرا دل تو کسی ایسے کے لیے دھڑکے گا جو تھوڑا نرم ہو۔ یہ پتھر دل پولیس آفیسر میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ حفصہ یہ سب صرف اپنی اہمیت جتانے اور بڑوں کو یہ دکھانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا تقدیر اس کے ساتھ کتنا لرزہ خیز مذاق کرنے والی تھی۔ ٹھیک اسی پل سکندر جو باہر سے کچھ فائلیں لینے آیا تھا دروازے کے عین پاس کھڑا، اس کے ہاتھ میں موجود فائلیں وہیں گر گئی۔ اس نے حفصہ کے ایک ایک لفظ کو سنا۔ پتھر دل پولیس آفیسر، میرا ان کا کوئی جوڑ نہیں، میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک ایک لفظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگا تھا۔ سکندر کا چہرہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کچن میں مسکرا رہا تھا لمحوں میں برف کی طرح ٹھنڈا اور آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے مان پر بہت زوردار ضرب لگائی ہو۔ اس نے اپنی انا اور اپنی محبت کی توہین محسوس کی۔ سکندر تم کب آئے بیٹا؟ تائی جان کی نظر ان پر پڑی۔ حفصہ نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سکندر وہیں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شعلے برس رہے تھے۔ حفصہ کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے غلط وقت پر غلط مذاق کر دیا ہے۔ سکندر وہ میں حفصہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سکندر نے اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ خاموشی سے میز پر سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ اس کی خاموشی اس کے غصے سے زیادہ خوفناک تھی۔ سکندر بیٹا کھانا تو کھا لو، کہاں جا رہے ہو؟ تایا جان نے آواز دی، لیکن سکندر بنا کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔
اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور تیز رفتاری سے باہر نکلنے کی آواز گونجی۔ حفصہ کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ دوڑ کر کھڑکی تک گئی، لیکن تب تک سکندر کی گاڑی گرد اڑاتی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ حفصہ کی ماما نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی تھی تم فون پر حفصہ؟ تمہیں اندازہ ہے اس نے سب سن لیا ہے۔ وہ اس کے لیے کمرے کا رخ کر گئی تھی۔ ماما، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، میں نے تو ایسے ہی کہا تھا۔ حفصہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ پولیس آفیسر جو پوری دنیا کے لیے سخت تھا، صرف حفصہ کے لیے نرم ہوا تھا، اور آج حفصہ نے اسی نرمی کا مذاق اڑا کر اسے دوبارہ پتھر بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ سکندر کا فون بن جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، پھر 4 اور پھر رات ہو گئی، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ شہر کے حالات خراب تھے اور ایک ASP کا یوں غصے میں غائب ہونا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن سکندر کی آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ شہر کے سب سے بدنام علاقے کی طرف اپنی سرکاری جیپ دوڑا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے زیادہ حفصہ کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، میرا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ پتھر دل پولیس آفیسر میرے بس کی بات نہیں۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ اس کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ پتھر دل، ہاں میں پتھر دل ہی صحیح ہوں، اس نے تلخی سے خود کلامی کی۔ اسی وقت اس کے وائرلیس پر ایک آواز گونجی، ASP سکندر، لوکیشن کنفرم ہو گئی ہے، گینگ وار کے کارندے پرانی فیکٹری میں چھپے ہوئے ہیں، نفری پہنچ رہی ہے، اوور۔ سامنے والے آفیسر نے پیغام دیا تھا، نفری کا انتظار مت کرو، میں پہنچ رہا ہوں۔ سکندر نے سرد آواز میں جواب دیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اس وقت اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جس لڑکی کے لیے اس نے اپنے اصولوں کی دیواریں گرائی تھی، اسی نے اسے ایک لمحے میں پرایا کر دیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے اسے امانت کہا، اور آج اسی امانت نے اسے ایک اکھڑ مزاج آفیسر قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ فیکٹری کے قریب پہنچتے ہی فائرنگ شروع ہو گئی۔ سکندر نے گاڑی ایک طرف روکی اور پوزیشن سنبھالی۔ اندھیرا تھا اور سامنے سے آنے والی گولیاں موت کا پیغام دے رہی تھی۔ سکندر کے ساتھ ہی پیچھے تھے، لیکن وہ اکیلا ہی موت کے منہ میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی منظر چل رہا تھا، حفصہ کا ہنستا ہوا چہرہ۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی پسٹل لوڈ کی۔ کاش تم نے وہ نہ کہا ہوتا حفصہ، کاش تم میری وردی کے پیچھے چھپے انسان کو دیکھ پاتی۔ اس نے تلخی سے دل میں ہی سوچا۔ اچانک ایک گولی سکندر کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ اسے درد محسوس ہوا، لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھ رہا تھا۔ دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ گھیرے میں آ رہا تھا۔ ایک دہشت گرد نے اونچائی سے نشانہ لیا تھا۔ اچھا، دوسری طرف حویلی میں حفصہ کا برا حال تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا۔ وہ اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی زاروں کی طرح روتی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ انہیں صحیح سلامت رکھنا۔ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کہا تھا، میں تو بس اپنی اہمیت جتا رہی تھی۔ اس نے بار بار سکندر کا نمبر ملایا، لیکن ہر بار مطلوبہ نمبر بند ہے کی آواز اسے مزید توڑ دیتی۔ اسے بار بار وہی لمحہ یاد آ رہا تھا جب سکندر نے اسے کچن میں محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا، اور وہ لمحہ جب اس کی آنکھوں میں ٹوٹ کر بکھرنے کا دکھ تھا۔ اچانک حفصہ کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ارسلان بھائی کھڑے تھے، ان کا چہرہ زرد تھا۔ حفصہ، تائی جان کو سنبھالو، سکندر کے مشن سے خبر آئی ہے۔ ارسلان کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ حفصہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ زخمی ہو گیا ہے، بہت زیادہ فائرنگ ہوئی ہے، اسے سٹی ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ ارسلان اسے بتاتا ہوا نکل گیا۔ حفصہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے الفاظ نے واقعی سکندر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہو۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں فینائل کی بو اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حفصہ، جس کے پاؤں میں ڈھنگ کی جوتی تک نہیں تھی، بدحواسی ICU کے باہر کھڑی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی اور چہرہ ہولناک سردی کا شکار تھا۔
تایا جان ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے گئے تھے، وہیں ارسلان دوائیں لینا گیا ہوا تھا۔ تائی جان اور اس کی ماما تو تب سے ہی پریئر روم میں تھی، ایک وہ تھی جو وہاں سے ہلی تک نہ تھی۔ وہ کافی دیر سے وہیں کھڑی، تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ مسٹر سکندر خطرے سے باہر ہیں، گولی کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی، لیکن خون بہت بہہ چکا ہے، اب وہ ہوش میں ہے، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ حفصہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ سفید چادر میں لپٹا سکندر بیڈ پر لیٹا تھا، اس کا وہ چہرہ جو ہمیشہ روب اور تمکنت سے دھمکتا تھا آج سفید پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی حفصہ قریب پہنچی سکندر نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، حفصہ کی سسکی نکل گئی۔ وہ بیڈ کے قریب بیٹھ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے سکندر کا وہ ہاتھ تھامنا چاہا جس پر ڈرپ لگی تھی۔ سکندر، اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، میں مر ہی گئی تھی یہ سن کر، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ سکندر کی نظریں حفصہ کے چہرے پر پڑی، لیکن ان میں کوئی پرانی تپش، وہ محبت، وہ شرارت غائب تھی۔ اس کی آنکھیں برف کی طرح سرد اور سپاٹ تھیں۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ حفصہ کی گرفت سے کھینچ لیا اور نظریں پھیر کر دیوار کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ سکندر پلیز مجھ سے بات کریں، وہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ سچ نہیں تھا، میں تو بس مائرہ کے سامنے دکھاوا کر رہی تھی، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے سمجھا، حفصہ نے تڑپ کر کہا۔ سکندر خاموش رہا۔ کمرے میں لگی مشین کی بیپ بیپ کی آواز اس کی خاموشی کو مزید ہولناک بنا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، وہ اس دن گاڑی میں اور کچن میں، حفصہ نم لہجے میں بول رہی تھی۔ پلیز ایک بار مجھے دیکھیں۔ اس کے نہ دیکھنے پر وہ تڑپ کر بولی، اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ سکندر نے بہت دھیرے سے اپنی گردن موڑی، اس کی نظریں حفصہ کو روتے ہوئے چہرے پر ٹکی، مگر ان میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ نرس کو بلاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے بہت ہی سرد بے جان آواز میں صرف اتنا کہا۔ سکندر، آپ مجھے سزا دے رہے ہیں۔ حفصہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ سزا مجرموں کو دی جاتی ہے حفصہ، تم تو میرے لیے غیر ضروری ہو گئی ہو۔ ایک پولیس افسر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ان لوگوں پر ضائع کرے جن کے نزدیک اس کا دل پتھر کا ہو۔ سکندر نے اسی کے سپاٹ لہجے میں کہا، میں معافی مانگتی ہوں، 1000 بار معافی مانگتی ہوں۔ حفصہ نے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی۔ باہر جاؤ حفصہ، مجھے سکون چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا، جیسے اس نے حفصہ کے وجود کو اپنے کمرے اور اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہو۔ حفصہ وہیں ساکت رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ گولی نے تو سکندر کے جسم کو زخمی کر دیا تھا، لیکن اس کے الفاظ نے سکندر کی روح کو مار دیا۔ وہ سکندر جو اس کی خاطر دنیا سے لڑ سکتا تھا، اب اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی میلوں دور جا چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلی۔ راہداری میں کھڑی مائرہ نے اسے سنبھالا، لیکن حفصہ کا دل جان چکا تھا کہ سکندر کو منانا اب کسی خطرناک مشن سے کم نہیں ہوگا۔ اب وہ محافظ اپنی انا کی ایسی ڈھال کے پیچھے چھپ گیا تھا جسے توڑنا شاید اب حفصہ کے بس میں نہ تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد سکندر گھر تو آیا، لیکن وہ سکندر نہیں تھا جسے حفصہ جانتی تھی۔ اس کی خاموشی حویلی کی دیواروں سے زیادہ اونچی ہو چکی تھی۔ حفصہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتی، کبھی چائے کا کپ لے کر، کبھی اس کی دوا یاد دلانے، لیکن سکندر اسے ایسے دیکھتا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ ایک صبح جب آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے، حفصہ نے دیکھا سکندر کے کمرے کے باہر اس کا بڑا سفری بیگ رکھا ہوا ہے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی جہاں سکندر اپنی وردی کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کا بازو ابھی بھی پٹی میں جکڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی آہنی سختی واپس آ چکی تھی۔ یہ بیگ باہر کیوں رکھا ہے؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ حفصہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ سکندر نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا، لیکن نظریں نہیں ملائی۔ میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے، میں آج ہی نکل رہا ہوں۔ اس کی آواز اتنی سپاٹ تھی جیسے وہ موسم کا حال سنا رہا ہو۔ حفصہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ ٹرانسفر اتنی جلدی؟ آپ تو ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوئے، اور کہاں ہوا ہے ٹرانسفر؟ وہ پریشان ہوتی سوال پر سوال پوچھ رہی تھی۔ بارڈر کے قریبی ضلع میں، وہاں نفری کی ضرورت ہے اور میں نے خود ہیڈ کوارٹر سے درخواست کی تھی۔
کہ مجھے یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ سکندر کہتے ہوئے مڑا اور اپنی کیپ میں سے اٹھائی۔ وہ چاہے کتنی بھی ظالم سہی، لیکن سکندر کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے اگنور نہ کرے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں کیونکہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ سکندر، میں نے معافی مانگی ہے نا، کیا غلطی کی سزا اتنی بڑی ہے کہ آپ شہر ہی چھوڑ دیں گے؟ حفصہ نے دوڑ کر اس کا راستہ روکا۔ تمہاری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی حفصہ، جتنی بڑی میری غلط فہمی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے پاس ایک گھر ہے جہاں کوئی میرا انتظار کرتا ہے، لیکن تم نے واضح کر دیا کہ میں صرف ایک پتھر دل افسر ہوں اور پتھروں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ سڑکوں پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ سکندر نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ سکندر، خدا کے لیے! حفصہ نے اس کا بازو تھامنا چاہا، لیکن سکندر نے کمال بے رخی سے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اپنا خیال رکھنا، میں نے موم سے کہہ دیا کہ میری واپسی کا انتظار نہ کریں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ حفصہ وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں اس کے ساتھ ہی چلی گئی ہیں۔ اسے کیا معلوم تھا، سکندر ٹرانسفر کا جھوٹ بول کر دراصل ایک انتہائی خفیہ اور خطرناک مشن پر جا رہا ہے، جہاں سے واپسی کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس لیے دور کر رہا تھا خود سے، تاکہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو حفصہ کو دکھ کم ہو۔ اگلے 2 ہفتے حفصہ کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ وہ ہر وقت فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہتی، اس امید میں کہ شاید کوئی میسج آئے، کوئی 1 گھنٹی بجے، لیکن سکندر کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ تائی جان کے پاس جاتی تو وہ بھی کہتی کہ بیٹا، اس کی نئی پوسٹنگ ایسی جگہ ہے جہاں سگنل نہیں آتے، اس نے خود فون کر کے بتایا تھا۔ حفصہ کا ہنستا بستا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ یونیورسٹی جاتی تو سہیلیوں کی باتوں پر اسے غصہ آتا۔ مائرہ نے ایک بار پوچھا، سکندر بھائی کا کیا حال ہے؟ تو حفصہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ شخص انسان نہیں ہے، وہ واقعی پتھر ہے۔ وہ مجھے سزا دے رہا ہے مائرہ، وہ مجھے مار رہا ہے اپنی خاموشی سے۔ راتوں کو وہ چھت پر جا کر اس سمت دیکھتی جہاں سے اسے لگتا سکندر آئے گا۔ اس نے ڈائری لکھنی شروع کر دی، جس کا ہر صفحہ معافی کے لفظوں سے بھرا ہوا تھا۔ سکندر، واپس آ جائیں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، میں کبھی آپ کی برائی نہیں کروں گی، بس ایک بار آ کر مجھے وہی پرانی والی دھمکی دے دیں کہ تمہیں تھانے بند کر دوں گا۔ پلیز سکندر، واپس آ جائیں۔ وہ دل ہی دل میں سکندر سے مخاطب تھی۔ سکندر کو گئے 15 دن ہو چکے تھے۔ رات کا وقت تھا، تیز بارش ہو رہی تھی۔ حفصہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک نیچے گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں نیچے کی طرف بھاگی۔ باہر بارش میں بھیگی ہوئی وہی سرکاری جیپ کھڑی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سکندر باہر نکلا۔ اس کے کپڑے مٹی اور خون سے اٹے ہوئے تھے، چہرہ تھکن سے نڈھال تھا، لیکن اس کی آنکھیں سیدھی بالکنی میں کھڑی حفصہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ حفصہ بارش کی پرواہ کیے بغیر صحن میں نکل آئی۔ سکندر! وہ چلا کر رو پڑی۔ سکندر وہیں رک گیا۔ اس کی سرد مہری، اس کا غصہ، اس کی انا، سب بارش کے پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ اس نے دیکھا کہ حفصہ ان 2 ہفتوں میں آدھی رہ گئی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکندر نے تذ بذب میں اپنا زخمی ہاتھ اس کے گرد پھیلایا اور اسے خود میں بینچ لیا۔ پاگل لڑکی، کیا ہو گیا تمہیں؟ اپنا یہ حال کیوں بنا رکھا ہے؟ اس کی آواز میں وہی پرانی مٹھاس اور تھوڑا سا درد تھا۔ حفصہ نے روتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ کہیں نہیں گئے تھے، آپ مشن پر تھے، مجھے پتہ ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے تھے تاکہ میں پریشان نہ ہوں، لیکن آپ کو کیا پتہ، آپ کی خاموشی نے مجھے کتنا مارا ہے۔ وہ روتی ہوئی اس سے الگ ہوتی ہوئی بولی، قانون کی گرفت سے تو بچ سکتے ہو حفصہ، لیکن اس محبت کی گرفت سے نکلنا میرے بس میں نہیں رہا۔ سکندر نے اس کے گرد حصار کام کرتے سرگوشی کی۔ حویلی کی فضا آج خوشبوؤں اور روشنیوں سے مہکی ہوئی تھی۔ چاروں طرف گہما گہمی تھی، کیونکہ آج ASP سکندر اور حفصہ کا نکاح تھا۔ پورے گھر کو سفید گلابوں اور پیلے رنگ کے گیندے کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ حفصہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی گہری سرخ رنگ کی عروسی پوشاک میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ یار حفصہ، تھوڑا تو مسکرا دو، ایسا لگ رہا ہے جیسے نکاح نہیں، تمہارا کسی تھانے میں بیان ریکارڈ ہونے والا ہے۔ مائرہ نے اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ چپ کرو مائرہ، تمہیں اندازہ نہیں ہے سکندر بھائی، میرا مطلب ہے سکندر ابھی بھی اتنے ہی سنجیدہ ہے۔ نکاح کے بعد اگر انہوں نے مجھ سے
وہی پولیس والے لہجے میں بات کی تو میرا کیا ہوگا؟ حفصہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ دوسری طرف مردانے میں سکندر سفید رنگ کی کڑھائی والی شیروانی پہنے بیٹھا تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب آج بھی قائم تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار گھڑی اور پھر اندر جانے والے راستے پر ٹک جاتی۔ بھائی ابھی سے اتنے بے چین ہیں، تھوڑی دیر بعد تو سرکاری طور پر قیدی بننے والے ہیں۔ میں اپنی بہن کو اچھے سے جانتا ہوں۔ ارسلان نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ ارسلان، سرکاری کام میں مداخلت کی سزا کے طور پر دفعہ لگاتے ہیں، تجھے تھانے میں بند کر دوں گا۔ اپنی منحوس شکل دور رکھ مجھ سے۔ سکندر نے اسے گھورا۔ لو جی، بندہ شادی کر رہا ہے یا تھانے کی ڈیوٹی جوائن کر رہا ہے؟ ارسلان کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ نکاح کا وقت آیا، مولوی صاحب نے جب سکندر سے پوچھا۔ سکندر والجلال، کیا آپ کو حفصہ بنت احمد اپنے نکاح میں قبول ہے؟ تو سکندر نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر اپنی بلند اور پر اعتماد آواز میں قبول ہے کہا کہ باہر تک آواز سنائی دی۔ حفصہ کے کمرے میں جب ارسلان کے ساتھ گواہ پہنچے اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری ہو گئی ہو۔ رات گئے جب تمام مہمان جا چکے تھے، حفصہ اپنے سجے سجائے کمرے میں بیٹھی سکندر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے وہ تمام رومانوی فلمیں یاد آ رہی تھی جہاں ہیرو پھول لے کر آتا ہے اور پیاری پیاری باتیں کرتا ہے، لیکن یہاں معاملہ ذرا مختلف تھا۔ دروازہ کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر کرسی پر رکھی، آستینیں چڑھا رکھی تھی۔ اس نے حفصہ کو دیکھا جو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، سیدھا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ حفصہ، تمہاری تلاشی لینی پڑے گی، سکندر نے اچانک سنجیدہ آواز میں کہا۔ کیا تلاشی؟ سکندر، یہ کوئی مذاق کا وقت ہے؟ حفصہ نے جھٹکے سے گھونگھٹ الٹا دیا۔ سکندر اٹھا اور نہایت وقار کے ساتھ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مذاق نہیں کر رہا، تم نے میرا ایک بہت قیمتی اثاثہ چوری کیا اور قانوناً مجھے حق ہے کہ میں وہ واپس لوں، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا۔ حفصہ کنفیوز ہو گئی۔ میں نے کیا چوری کیا ہے؟ میں تو خود آج آپ کے کمرے میں آ گئی ہوں، وہ پریشانی سے بولی۔ سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل پر رکھا۔ میرا سکون، میری نیند اور وہ سخت گیر پولیس والا غرور جو صرف تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، یہ سب کہاں چھپا رکھا ہے تم نے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑتا ہوا محبت بھرے لہجے میں بولا۔ حفصہ کی گال تمتما اٹھے۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے لگا آپ کو شاعری سنائیں گے یا میرا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ شاعری تو شاعروں کا کام ہے حفصہ، ہم پولیس والے تو حقیقت پر یقین رکھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تم اس لال جوڑے میں اتنی خطرناک لگ رہی ہو کہ میرا دل خود بخود گرفتاری دینے کو تیار ہے، سکندر نے شرارت سے کہتے مسکرا کر اسے اپنے قریب کیا۔ اچھا تو پھر بتائے کیا سزا دیں گے آپ مجھے؟ حفصہ نے ہنستے ہوئے اسے ہلکا سا کندھا مارا۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں وہ 2 ہفتوں والی سرد مہری نہیں بلکہ بے پناہ محبت اور تپش تھی۔ سزا یہ ہے کہ اب سے تمہاری ہر فرمائش، تمہارا ہر نخرہ اور تمہاری ہر ضد میری ڈیوٹی ہوگی، اور یاد رکھنا اس ڈیوٹی سے ریٹائرمنٹ کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ اس کی گرد اپنا حصار مضبوط کرتا سنجیدگی سے بولا۔ منظور ہے، لیکن ایک شرط ہے، حفصہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ پولیس والوں سے شرط نہیں منوائی جاتی، سکندر نے روب جھاڑا۔ اوہو، مان لینا، حفصہ نے لاڈ سے کہا۔ وہ یہ کہتی ہوئی سکندر کو اتنی پیاری لگی کہ وہ اس کے لبوں کو قفل لگا گیا۔ اب بتاؤ اپنی شرط، پیچھے ہٹتے وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ حفصہ نے شرم سے لال پڑتا چہرہ اس کے سینے میں چھپا دیا۔ شرط یہ ہے کہ کل صبح آپ مجھے ناشتہ خود بنا کر کھلائیں گے، کیونکہ آج میں بہت تھک گئی ہوں، اس کے سینے میں چھپی فرمائش کہہ رہی تھی۔ ASP سکندر اب کچن میں انڈے پراٹھے بنائے گا۔ اگر یہ خبر محکمہ میں پھیل گئی تو مجرموں کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ سکندر نے مصنوعی غصے سے ماتھا پیٹ لیا۔ محکمے کو میں سنبھال لوں گی، آپ بس میری فرمائشیں پوری کریں، وہ سامنے آتی آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ سکندر نے کہا لگایا اور حفصہ کو اپنے باہوں میں سمیٹ لیا۔ باہر بارش پھر سے شروع تھی، لیکن اس بار یہ بارش تنہائی کی نہیں
بلکہ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی نوید تھی۔ سکندر اور حفصہ جو کبھی ایک دوسرے کو بہت سمجھتے تھے، اب ایک دوسرے کی کائنات بن چکے تھے۔ ولیمے کی تقریب شہر کے ایک پرتعش ہوٹل کے سبزہ زار میں منعقد کی گئی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال، مہکتے ہوئے پھول اور معزز مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ سکندر آج بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس کسی ہالی ووڈ ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا جاہو جلال سوٹ میں اور بھی نکھر آیا تھا، جبکہ حفصہ سلور اور پسٹل گرین رنگ کے بھاری کام والے لہنگے میں چھپی حیا اور خوبصورتی کا پیکر بنی سٹیج پر بیٹھی تھی۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی کہ ماہرہ اور لائبہ حفصہ کی سہیلیاں سٹیج پر نمودار ہوئیں۔ ان کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے تھے۔ ماہرہ نے شرارت سے سکندر کی طرف دیکھا جو نہایت سنجیدگی سے مہمانوں کو تھینک یو کہہ رہا تھا۔ جی تو ASP صاحب، آج تو آپ ہماری گرفت میں ہیں، ماہرہ نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ سکندر نے ایک آئیبرو چکائی۔ میں اور کسی کی گرفت میں؟ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں ماہرہ، اور میرے ہاتھ قانون کے ہاتھوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے سکندر بھائی، لیکن جوتا چھپائی کی رسم کا کیا؟ لائبہ نے فاتحانہ انداز میں سکندر کا ایک جوتا دکھایا جو اس نے بڑی صفائی سے غائب کر دیا تھا۔ سکندر نے اپنے پیر کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لیا۔ یہ چوری؟ ابھی اسی وقت آپ لوگوں پر دفعہ لگاتے میں آپ کو 3 سال کے لیے جیل بھیج سکتا ہوں، وہ لہجے کو مصنوعی سنجیدہ بناتے ہوئے بولا۔ سکندر آج تو بخش دیں ان کو، آج آپ پولیس آفیسر نہیں دھلے ہیں۔ حفصہ جو اب تک خاموش بیٹھی تھی اپنی ہنسی دبا کر بولی۔ دلہا ہوں اسی لیے رعایت دے رہا ہوں، ورنہ اب تک پورے ہال میں بھگدڑ شروع ہو چکی ہوتی، سکندر نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ بولو کیا چاہیے؟ وہ ان کو زیادہ تنگ نہ کرتے سنجیدگی سے بولا۔ 50,000 روپے، ماہرہ نے مطالبہ کیا۔ سکندر نے جیب سے اپنا والٹ نکالا، اس میں سے اپنا کارڈ نکال کر ماہرہ کے سامنے کر دیا۔ یہ لو، یہ کارڈ رکھ سکتی ہو آپ دونوں۔ سکندر نے کارڈ آگے کیا تو ماہرہ نے جھپٹ لیا۔ ویسے سکندر بھائی، اس کارڈ میں کتنی اماؤنٹ ہے؟ لائبہ نے جلدی سے سوال کیا۔ 0 بیلنس، اسی لیے تو دیا ہے آپ کو، سکندر بھی سنجیدگی سے بولا۔ لائبہ اور ماہرہ کی شکل دیکھتے پورا سٹیج کہکہوں سے گونج اٹھا۔ حفصہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ سکندر آواز نہیں آئیں گے، وہ اس کو مصنوعی گھورتے ہوئے بولی۔ آخرکار کافی لے دینے کے بعد سکندر نے جیب سے لفافہ نکالا اور لڑکیوں کو دے کر اپنا جوتا واپس لیا۔ ولیمے کے ہنگاموں سے دور جب وہ رات کے اپنے گھر کے اس کمرے میں پہنچے جسے آج سفید موتیا اور گلاب کے پھولوں سے ڈھک دیا گیا تھا، باہر کی دنیا کا ہر شور تھم چکا تھا۔ کمرے میں جلتی مدھم شمع اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ایک جادوئی سما پیدا کر رہی تھی۔ حفصہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بھاری جیولری اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ تھکن اور گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا کوئی اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ آئینے میں اس نے سکندر کا عکس دیکھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار دیا اور اب سفید شرٹ کے بٹن کھولے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سکندر نے آہستہ سے اپنے ہاتھ حفصہ کے کندھوں پر رکھے۔ اس کا لمس حفصہ کے پورے وجود میں بجلی کی لہر دوڑا گیا۔ حفصہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تھک گئی ہو؟ سکندر کی آواز اس کے کان کے بالکل قریب گونجی۔ تھوڑی سی، حفصہ نے سرگوشی کی۔ سکندر نے اس کے گلے کا ہار کھولنے میں اس کی مدد کی۔ اس کی انگلیاں جب حفصہ کی گردن سے ٹکرائیں تو حفصہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ سکندر نے ہار اتار کر میز پر رکھا اور حفصہ کو گھما کر اپنی طرف کیا۔ اس نے حفصہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں اپنی باہوں میں، اپنی روح میں، وہ لو دیتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حفصہ نے نظریں اٹھا کر اپنے محافظ کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ تمام شدت، تڑپ اور جنون تھا جو پچھلے مہینوں میں پیدا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے سکندر، آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی گاڑی میں بوجھ ہوں، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ سکندر نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ حفصہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں غلط تھا، تم بوجھ نہیں، تم میری زندگی میں سب سے قیمتی ہو، سکندر نے کہا لگایا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اب اس آئرن مین کا دل صرف تمہارے اشاروں پر دھڑکتا ہے۔ وہ اسے لیے کمرے کی طرف بڑھا۔
حفصہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چاندنی رات میں ان دونوں کے کہکہے حویلی کی فضاؤں میں بکھر رہے تھے۔